بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں زکوٰۃ پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے ایک پہلو پر، کرنسی پر زکوٰۃ۔ یہ ذرا مختلف چیز ہے، اور زکوٰۃ بے شک قرآن میں فرض ہے، اسلام میں فرض ہے، اسلام کے معاشی نظام کی یہ بنیاد ہے زکوٰۃ۔ مال کو پاک کرنا، پاک مال سے ہی دینا، حرام مال سے نہیں دینا، پاک مال سے، پاک مال ہی ہم آگے دیتے ہیں۔ جو دینا ہے اس سے پاک کیا ہونا ہے؟ اپنا نفس آپ پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے اس سے۔ مال تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، اس کو آپ ایسے تو نہ لیں جیسے کپڑے، گندے کپڑے اور صاف کپڑے دھو لیے تو صاف ہو گئے، نظر آتے ہیں سب۔ مال تو آپ کے پیسے جو ہیں ویسے ہی ہیں۔ کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ کرنسی پر جو زکوٰۃ ہے یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ دین کے ساتھ ظلم کیا ہم نے، یہ ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا اور کر رہے ہیں۔ کرنسی پر زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مال جمع ہونا۔ جب جمع ہو گیا، ایک جگہ پر جمع ہو گیا، پھر ہم اس میں سے زکوٰۃ کاٹ لی بینک والوں نے، یا ہم نے دیکھا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس، اکثر اب بینکوں میں ہی ہوتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، تو کرنسی پر زکوٰۃ یہ کیسے بن کر جمع ہو گیا؟ قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، کوئی ایک آیت نہیں، بہت جگہ پر، بہت آیات، بہت واضح آیات جمع کرنے پر وعیدات، عذاب کے وعدے، سخت وعید جمع کرنے کی، حرام مال جمع کرنے کی نہیں، حلال مال جمع کرنے کی۔ یہ نہیں کہیں کہا گیا کہ جی آپ حرام مال جمع کر لیں۔ بھی کیسے کہہ سکتا ہے دین کہ آپ حرام مال جمع کر لیں، حلال نہیں جمع کر سکتے؟ تو حرام جمع کر لیا تو پھر حرام سے زکوٰۃ دیں گے آپ، وہ پاک ہو جائے گا حرام؟ تو نہیں ہوگا نا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ کرنسی پر اصل مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم چونکہ اس سرمایہ داری نظام میں رہتے ہیں، سرمایہ داری نظام کے تحت ہی رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ پابند کاری کر لیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ سرمایہ داری نظام غلط ہے۔ اگر اسلامی نظام آ جائے، معاشی نظام آ جائے، تو تصور ہی نہیں ہے ہمارا، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں بالکل کیا ہے، کیسے ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے اس کا، صرف زکوٰۃ ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، کوئی دے دے اپنی مرضی سے انفرادی طور پر دے دے، ایسے نہیں ہے۔ نظام اس کو نہیں کہتے۔ نظام دیکھنا ہے تو آپ ان کا ٹیکس کا نظام دیکھیں کیسا ہے یہودیوں کا، سرمایہ داری نظام میں ٹیکس کا نظام، تو پھر اپنا زکوٰۃ کا نظام کمپیریزن کر لیں، ان میں کتنا فرق ہے۔ وہ نظام ہے، ہمارا کوئی نظام نہیں۔ تو یہ کرنسی پر زکوٰۃ جو ہے یہ قرآن پاک کی ان آیات کی نفی کر رہی ہے جن میں مال جمع کرنے پر وعیدات ہیں، جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ان کی نفی کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہ صورت ہمازات 104 نمبر صورت ہے، 1 سے 4 تک کا اس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بڑی خرابی ہے اور ایسے شخص کے لیے دوسروں کے عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا، اور جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ گن گن کر نہیں رکھتے کتنے پیسے ہیں میرے پاس، بینک میں میرا بیلنس کتنا ہے، کتنا رہ گیا ہے، جمع کیا گن گن کر رکھا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال مطلق مال کا ذکر ہے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہاں؟ اسی طرح اس کے پاس سدا رہے گا اور وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور بالضرور توڑ پھوڑ کر رون دینے والی آگ میں اس کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت ہمازات کی 1 تا 4 نمبر ہے، اور بھی بہت ساری یاد ہے۔ یہ صورت توبہ کی 34 اور 35 نمبر، 34 35 نمبر، ان کی تو اور بھی ہم نے بہت کہانی بنائی ہے نا، صحابہ پر یہ گراں گزری۔ یہ ہم اس لیے گراں گزارتے ہیں کہ ہم اس وقت سرمایہ داری نظام میں رہ کر سوچتے ہیں، وہ ہمیں روایات بھی مل جاتی ہیں، وہ روایت غور ہی نہیں کرتے۔ یہ صحابہ پر گراں گزریں، یہ آیات میں بتاتا ہوں، ان آیات کا آگے یہ جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں، پہلے وہ بھی میں کلیئر کر دوں تھوڑا سا کہ صحابہ پر گراں گزریں۔ وہ صحابہ کا ایک گروہ
وہ اس کے جو سربراہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیات صحابہ پر گراں گزری ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا دیتے ہیں جی۔ آپ خوش ہو گیا، نعرے لگاتے ہوئے واپس آ گئے، لو جی مسئلہ ہی حل ہو گیا، زکوٰۃ دے دیں، جمع کرتے جائیں۔ کس طرح خارج سے ایک چیز کو داخل کر کے کس طرح دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور ان آیات کی نفی کر دی گئی، سب کی جو جمع کرنے پر وعیدات ہیں۔ بھئی میرے بھائیو غور کیوں نہیں کرتے؟ جمع نہیں کرنا جمع کی بات ہے، حلال حرام تو نہیں جمع کرنا، حلال جمع کرنا ہے۔ حلال جمع کرنے روک رہا ہے قرآن، اللہ روک رہا ہے۔ ہم نے کس طرح سے کان کو کدھر سے پکڑ کے تو کیا بات اسی ڈگر پر شروع ہو گئے۔ اب میں تھوڑی سی گراں کی بات بتا دوں، آپ سورۃ رعد کی 36 نمبر آیت دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اب قرآن کہہ رہا ہے، کھول کے دیکھ لیں سورۃ رعد 36 نمبر آیت، اور یہ کہتے ہیں، روایت کر رہی ہے کہ گراں گزری ہیں یہاں پر۔ اور وہ میں آیت کا مفہوم بتاتا ہوں۔ گراں بھائی اس لیے ہم پر گزر رہی ہیں کہ ہم سرمایہ داری نظام میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بنائی ہوئی چیزیں اس طرح بدل دی گئی ہیں، وہی نظام اس وقت آ گیا، سرمایہ داری نظام، تو پھر وہ چیزیں گراں گزریں۔ اگر اسلامی نظام ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ ملکیت نہیں بنانی، جائیدادیں نہیں بننی، ملکیت کو ڈیفائن کر لیں پتہ چل جائے گا، ہر ایک نے کام کرنا ہے اور ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ریاست کا کام ہے۔ آپ فلاحی ملکوں کو دیکھ لیں نا، اسکینڈینیوین جنہیں ہم بولتے ہیں، یہ ڈنمارک ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اور امریکہ، برطانیہ، کتنے یورپ، یہ سارا بڑا پڑا ہے، یہ فلاحی ریاستیں ہیں۔ تو یہ فلاحی ریاستیں کس طرح بنتی ہیں؟ یہ ساری ضرورتیں پوری کرتی ہیں، بندوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہر ایک کو کام کرنا ہوتا ہے، کام کرے۔ یہ دین ہے، یہ ہم نے پورا، جب یہ اس میں ہم ہوں گے پھر ہم اور طرح سوچیں گے، پھر اور طرح کے مسئلے ہوں گے، اور طرح سوچیں گے۔ ہم چونکہ اس نظام میں رہ رہے ہیں، ہمیں فکر ہے، روٹی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، تعلیم کیسے دلوائیں، ان کا کیسے خرچہ علاج کیسے کروائیں، پیسے ہونے چاہیے، پیسوں کو اکٹھا کریں، یہ تقاضا کرتا ہے، یہ نظام سرمایہ داری یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے دولت اکٹھی کرنی ہے، جب اکٹھے کرنے پہ آ جائیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جمع کرنے والی آیات کس طرح رد ہو رہی ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی 34 اور 35 نمبر آیت جس کا میں نے بتایا، جہاں سے ہم نے صحابہ پر ان آیات کو گراں گزار کے زکوٰۃ دے کے اور سب جمع کرنا جائز قرار دے لیا، ان آیات سے ایک روایت بنا کے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے، چل یہود مان لیں، لیکن یہ کیا یہودیوں کے لیے بیان کرنے کا قرآن میں مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے ہے، تم سبق حاصل کرو۔ اور وہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ یہودیوں کے لیے ہے، تو یہی کہتے ہیں صحابہ پر گراں گزری۔ اگر یہودیوں کے لیے تھی، صحابہ پر گراں گزرنے کی کیا بات تھی؟ ہمارے لیے تو پھر ہے ہی نہیں، یہ تو یہودیوں کے لیے تھی۔ جوڑ کر رکھتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ یہ ہے جی ان آیات کا مفہوم۔ اب بتائیں یہاں پھر وہی بات، حلال حرام کی کوئی ہے بات؟ ہے کوئی زکوٰۃ کی بات کہ آپ زکوٰۃ دے لیں تو آپ یہ جوڑ سکتے ہیں؟ قرآن تو نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات تو نہیں۔ جہاں سے ہم نے نکالی بات ہوئی میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے وہ کس طرح خارج سے ایک روایت داخل کر دی اور صحابہ پر آیات کو گراں گزار دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، یہ تو واضح گراں والی بات قرآن میں نہیں ہے، وہ روایت بنائی ہے، روایت ہے، اور وہ جس طرح آئی ہیں ہمارے ساتھ پاس وہ الگ کہانیاں ہیں، اور یہ بات خود قرآن کہہ رہا ہے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کیا ہو سکتا ہے اس وقت وہ خوش ہو رہے ہیں، ممکن ہے بعد میں ناراض ہونا شروع ہو جائیں، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی وہ خوش ہوتے تھے اور بعد بھی خوش ہوتے رہیں گے۔ یہ عالم الغیب کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے حوالے سے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ صحابہ پر گراں گزار دی ہم نے وہ آیات۔
تو میں عرض کر رہا ہوں اب اسی کا تھوڑا اسے ثابت ہوا کہ مال و دولت جمع کرنا یہودیوں کا عمل ہے. جو عمل یہودیوں کے لیے دردناک عذاب کا باعث ہے وہ مسلمانوں کے لیے دوہرے دردناک عذاب کا باعث ہوگا، کیونکہ مسلمان ہو کر یہودیوں والا عمل کیا، دین کو بدنام کیا، لوگ دین سے دور ہوئے اور لوگوں کی بد عملی کی ترغیب ملی لوگوں کو. جب دین کے نمائندے جو کچھ کریں گے لوگ ان کو دیکھیں گے. اب ہم یہودیوں والے کام کریں کہ ہمیں یہودیوں والی سزا نہیں ملے گی؟ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ جوڑے کریں ٹھیک، ہاں جی، وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم یہودیوں والے کام کرتے رہیں. سورۃ انفال کی آیت 28 میں تو جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اب حرام مال فتنہ ہے، ہاں یہاں پھر وہی بات آتی ہے، مال کی بات ہے دو ٹوک، حرام اولاد فتنہ ہے، دوسری اولاد فتنہ نہیں ہے. جو بے نسب ہوگی اولاد وہ تمہارے لیے فتنہ ہوگی. یہ تو نہیں قرآن کہہ رہا، مال اور اولاد کی کٹھی بات کر رہا ہے. تو یہ جمع کرنے کی بات کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے قرآن کی ایک یاد نہیں، بہت ساری یاد. یہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب خود ہی لکھی تھی، یہ مال و دولت فضل یا فتنہ یا کچھ اور، کافی لمبی چوڑی. بہرحال اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کے جوڑنے پر یہ کس قدر وعیدات ہے، کس قدر وعیدات ہیں، جگہ جگہ ہے، کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے. مگر یہ جو ہم نے کرنسی پر زکوٰۃ، یہ تو جمع ہی کرنا ہے. کرنسی پر زکوٰۃ جمع کرنا مال کو، اور مال جب جمع ہو گیا تو وہ نہ یاد کی ایک طرح سے نفی ہوگی. بات سخت ہے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں. ہم مثلا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، پوچھیں تو صحیح، یہ کرنسی پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اب چونکہ وہ ہم اس طرف نظام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس اسلامی معاشی نظام کی طرف آنا نہیں چاہتے جس کی مرضی، وہاں جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، کوئی جائیداد نہیں ہوگی کسی کی، وہاں ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا اور ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہوں گی. ایسا نظام لانا پڑے گا آپ کو، اسٹیٹ ایسی لانی پڑے گی آپ کو، اس کے حکمران ایسے لانا پڑیں گے، وہ یہ کام کریں گے، ان کے ذمہ ہوگا یہ کام، وہ دیں گے زکوٰۃ، لوگوں کی ضروریات پوری کریں گے، فلاح بہبود کے لیے کریں گے. کوئی اکیلا نہیں ہوگا، کوئی بے بس مسکین اور یتیم نہیں ہوگا، ساکن نہیں ہوگا. یہ ایسا نظام لانا ہے. مشورہ جو کہا گیا ہے اسلام میں، مشاورت، تو کریں مشاورت ہے اس پر، بیٹھے سارے سر جوڑ کر کہ کیا یہودیوں کے نظام میں چلتے رہنا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یا تو کہیں یہ نہیں ہے، یہی یہودیوں کا نظام ہندوستان میں ہے، یہ امریکہ میں ہے، یہی اسرائیل میں ہے، دنیا پہ سب پہ یہی یہودیوں کا سرمایہ داری نظام چل رہا ہے. اب معاشی نظام ہمارا جس کا کب ہے، کہاں ہے؟ تو یہ میں بات عرض کرنا چاہتا تھا. دیکھیں ہم کس طرح سے نفی کرتے ہیں قرآن کی، وہ جمع کرنے کے کتنا وعید سنا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم بس زکوٰۃ دے دیں 2.5% اس میں، باقی اب جمع کر لیں. کہاں بات ہے یار؟ وہ جو بات ہے وہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی. کیا بتاؤں آپ کو، بڑا دل دکھا ہوا ہوتا ہے بندے کا کہ ایک سیدھی سی بات جو ہم وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھتے نہیں. عقل کی بات ہے، عقل ذرا بندے کو سوچ لینا چاہیے. میں بہت عقل مند نہیں، یہ تو اتنی سیدھی ہیں، میرا جیسا بیوقوف بندہ اس کو سمجھ پا رہا ہے کہ یار یہ بات ہے. آپ بھی ذرا پڑھیں، سوچیں اس میں، تو اس میں کیا کوئی الجھن کی بات ہے؟ ہے کوئی زکوٰۃ کا ذکر؟ ہے کوئی حلال حرام کی بات؟ جب تو قرآن دو ٹوک جمع کرنے کی بات کرتا ہے، عذاب کی بات کرتا ہے کہ جمع کرو گے تو میں آگ میں پھینک دوں گا اس کے ساتھ ہی تمہیں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ کیسے ہم نے دین کو مروڑ تروڑ کر کے یہودیوں کا دین کا جو ان کا چربہ بنا دیا. بس بات یہی کرنا چاہتا ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پر کرنا چاہیے. کرنسی پر زکوٰۃ جو ہے یہ بالکل نہیں بنتی، یہ مسخ کر دیا گیا دین کو، اور قرآن کی نفی کر دی گئی، رد کر دیا گیا، اور پورے دین کو ایک طرح سے پٹڑی سے اتار کر یہودیوں کے نظام کے اوپر چلا دیا گیا. یہ ہے کرنسی پر زکوٰۃ کا نتیجہ، میں آپ کو یہ بتاؤں.